ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. میرے کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا آج آپ کے مرکز کے اندر ایک تو جمعہ ویسے بھی عید ہوتی ہے مومن کے لیے، اور دوسری آپ کی خوشی ہے کہ جلسہ دستار فضیلت ہے. اور ہم جب خوشی کے عالم میں ہوں تو ہم کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کرتے، کوئی گولے نہیں مارتے، کوئی ڈول نہیں بجاتے، بلکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ خوشی ہو تو پھر بھی درود پڑھا کرو، غم آئے پھر بھی درود پڑھا کرو، کوئی مشکل آئے پھر بھی درود پڑھا کرو، کوئی کام ہو جائے پھر بھی درود پڑھا کرو، اس لیے کہ درود پڑھنے والے کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اسے میرا قرب نصیب فرمائے گا. اور یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے آقا جب اپنے امتی کو پکاریں گے نا روز محشر تو وہ پوچھے گا یا رسول اللہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میرے آقا فرمائیں گے جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، اس لیے کہ تیرا درود پڑھنا تیرے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو جو چاہتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضری لگے،
پھر اس طرح تو نہیں حاضری لگتی جس طرح آپ نے لگائی ہے. ہاں جی، نہ رمضان ہے نہ کوئی اور، اللہ نہ کرے موسم بھی آپ دیکھیں کہ جون میں اس سے اور سہانا موسم کیا ہو سکتا ہے. موسم بھی اچھا ہے، مجمع بھی ماشاءاللہ پرزور ہے، لیکن ذرا اپنی زبانوں کو کھول کر ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں درود سلام پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ. یہ والے احباب بھی پڑھ لیں وسلم علیہ. پھر پڑھ لیجیے لا صلی اللہ علیہ یا آنکھیں سونے نوائے میرے آقا کی بارگاہ میں کلام لکھا تو پنجابی کے شاعر نے اس کا اپنے انداز میں ترجمہ کیا کہ اے ہوا اگر تیرا رخ نہ کبھی گنبد خضرا کے مکین کے روزے سے ہو جائے نا تو کیا کہنا. آنکھی سونے نو وائے نہیں، اے ہوا تم کملی والے سے کہہ دینا کیا کہنا ہے. جب ترجمہ آئے سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ کہنا کیا ہے. کہ آنکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے اساں مر کے وی نہیں مرنا سٹکتی بھائی چھوڑیں گے، آپ نے میرے حساب سے چلنا ہے. اساں مر کے بھی او نہیں مرنا، تساں بھی کہہ لو یا رسول اللہ. اساں مر کے بھی ذرا اپنی زبانوں کو کھولیں نا آقا کی بارگاہ میں. ہم یہ میں آقا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کر رہے کہ سونے اساں مر کے بھی. فرنٹ سیٹ والے تساں بھی بول سو اساں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہو اور دم دم نالی ذکر کرا آقا میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وارے دیوان عمر ہو بے. ایک دفعہ مل کر کہہ لو اساں مر کے بھی اور مل کر آباد آئے اساں مر کے بھی. آقا جی نہیں مرنا جے تیری. بعد از حمد و ثنا نہایت ہی قابل احترام جمیع حاضرین و ناظرین، بالخصوص خطیب اہل سنت
حضرت علامہ محمد مجیب الرحمان صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضہ، انتہائی عزتوں کے لائق پیر طریقت جناب پیر سید منتظر گیلانی صاحب، انتہائی عزتوں کے نائق جناب حضرت علامہ محمد طیب نقشبندی صاحب، جناب محمد بلال چشتی صاحب، دیگر جمیع حاضرین و ناظرین، اور آج کی اس محفل کے میزبان جناب حافظ قاری علامہ انصر حمید صاحب، دیگر جتنے بھی منتظمین ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے اس جمعے کے اجتماع میں عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج ان حفاظ کرام جو قرآن پاک مکمل کر چکے، انہیں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر روز قیامت ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین تے لالا گج کے آخری ہو۔ لالا تقریر کوئی کلے بندے دے بس تک کم نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ خبراں تو میں سرانیاں نہیں کہ میں شروع کراں اور جناب بچ بریک لیواں تے کم چل جانی۔ تقریر کوئی میں کرنی کوئی تساں کرنی، اس واسطے مل جل کے کل چسی تساں بول سو تو مینوں پتہ چسی تانوں گل سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اتنے دوروں سفر کر کے آیا اور جسٹ میں پہنچو وضو کر کے آپ کے سامنے آ کے لالا میں نہیں تھکیا تو تساں تے لالا اتھی اٹھ کے کرب جوار تو آئے ہو، لیکن اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے، مجھے محسوس ہوتا رہے گا کہ آپ یہیں پر موجود ہیں۔ میں سے پہلے بھی یہاں پر ایک خطاب کر کے گیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے اس علاقے میں عشق مصطفیٰ کی شمع لوگوں کے دلوں کے اندر جس طریقے سے بری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ذوق اور سلامت رکھے۔ اے لالا میں تو انو دعا رہے ہیں، گج کیا کو آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی، کیونکہ وقت مختصر ہے، بلا تمہید جو ہے وہ گفتگو شروع ہوگی، آپ نے بس توجہ ادھر رکھنی ہے تاکہ مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا رہے۔ سورہ فتح کی جو ہے وہ میں نے آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں تو سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کے قصیدے بیان کر رہا ہے۔ یہ جو حفاظ کرام ہیں جن کے دلوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، یہ میرے آقا کے قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑ قرآن پاک کی ہیبت برداشت کرنے سے انکاری ہو گئے کہ یا اللہ ہم اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ میرے آقا کا قلب مصطفیٰ ہے، اس پر جب قرآن نازل ہوا تو قلب مصطفیٰ کی برکت یہ ہے کہ آج 5 یا 6 سال کا بچہ بھی اگر مدرسے میں لا کر چھوڑ دیا جائے، سب سے مشکل کتاب، سب سے جو ہے اسمانی کتابوں کی سردار کتاب، یہ کسی بندے کا کلام نہیں، لیکن وہ 6-7 سال کا بچہ جب مدرسے میں آ کر بیٹھتا ہے، یہ میرے آقا کے قلب کا معجزہ ہے کہ بچہ قرآن کا حافظ بن کر مدرسے سے نکل۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن کملی والے کی نعتیں بیان کر رہا ہے، کملی والے کے قصیدے بیان کر رہا ہے، کملی والے کی جو ہے شانیں بیان کر رہا ہے۔ اور کیونکہ وقت مختصر، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص انداز سے میرے آقا کی شانیں بیان کر کے اعلان کیا فرماتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رب فرماتا ہے محبوبہ ہم نے آپ کو
شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیرا اے سونیا ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ارے اگر خالی شاہد کا معنی لیا جائے جو اللہ نے میرے نبی کو شاہد قرار دیا، اس شاہد کا کیا معنی ہے؟ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی کو جو یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے میرے نبی کو جو شاہد بنایا ہے، اس شاہد کے 4 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ کتنے معنی بیان کیے ہیں؟ 4 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی اب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے حق میں روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ دوسرا معنی مفسرین بیان کرتے ہیں آپ نے لا الہ کی گواہی مکہ کی وادیوں میں دیا ہے، شاید کا یہ معنی بھی بنتا ہے۔ تیسرا معنی یہ بنتا ہے آپ دنیا میں امور آخرت کی گواہی دینے والے ہیں۔ چوتھا اس کا معنی یہ بنتا ہے آپ اپنی امت کے اعمال پر شاہد ہیں۔ لیکن اگر پہلا معنی لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امت کے حق میں میرے آقا کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، او مجھ سے پیار و محبت کرنے والوں، جب روز قیامت محشر کا میدان سجے گا، جب اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو جمع کرے گا، کچھ ایسے اللہ کے نبی اور رسول بھی ہوں گے جن کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 3 امتی ہوں گے۔ یہ چند تھوڑے تھوڑے امتی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ رب فرمائے گا او نبیو، او رسولوں، میں نے تمہیں دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، کیا تم نے اللہ کی دعوت نہیں دیا ہے؟ کیا تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ جی تو نے ہمیں نبی بنایا، تو نے ہمیں رسول بنایا، ہم ان لوگوں کے پاس گئے، ہم نے انہیں تیری توحید کی دعوت دی، ہم نے انہیں بتایا کائنات کا خالق و مالک رب العالمین ہے، کائنات کا رزاق رب العالمین ہے۔ اے لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لیکن ان لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا ہے، ان لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اتنے میں اللہ اس امت کو بلائے گا، نوح علیہ السلام کی امت حاضر ہو جاؤ، ابراہیم کے دور کے لوگ حاضر ہو جاؤ، اسماعیل کے دور کے لوگ حاضر ہو جاؤ، اسحاق کے دور کے لوگ حاضر ہو جاؤ، فرعون موسیٰ کے دور کے لوگ حاضر ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ان سارے لوگوں کو جمع کرے گا، نوح علیہ السلام کے دور کے لوگوں سے پوچھا جائے گا او لوگوں ذرا یہ بتاؤ اس نبی نے آ کر تمہیں کوئی تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس نبی نے آ کر تمہیں رب کی طرف بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا؟ اس نبی نے آ کر توحید کی دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ وہ کہیں گے اللہ جی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا ہے، ہمارے پاس کوئی تیرا پیغام لے کر نہیں آیا ہے۔ اللہ پوچھے گا او نوح علیہ السلام تم کہتے ہو ہم نے انہیں دعوت دی ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کیا تمہارے اس دعوے پر کوئی گواہی بھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، باقی نبیوں سے پوچھے گا، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں، ذرا یہ بتاؤ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے ان کو دعوت دیا ہے، اس پر کوئی گواہی موجود ہے کہ نہیں؟ اب میرے نبی کے غلاموں وہاں پر فرمایا جائے گا، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے ہاں یا اللہ ہمارے پاس گواہی موجود ہے۔ کون سی گواہی موجود ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس آمنہ کا لال، نبیوں کا سردار، امام الانبیاء کی امت موجود ہے، یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی، ہماری بات ہونے لگ جائے گی محشر کے میدان میں۔ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے میرے آقا کی امت، اے میرے آقا کے
غلاموں، رب فرماتا ہے امت میں نے تمہیں کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، میں نے تمہیں کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، میں نے جتنی بھی امتیں بنائی ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے، یہ تمہارے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں یہ اعزاز کیوں بخشا ہے؟ کہا اس لیے نہیں کہ تم بڑے خوبصورت ہو، اس لیے نہیں کہ تم 21ویں صدی میں آئے ہو، اس لیے کہ تم جس نبی کی امتی ہو اس کی شان یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ نا لالا یہ گل نہیں بننی، لالا گل نہیں بننی، جس کا عقیدہ میرے نبی سب سے اعلیٰ، ہاتھ کھڑا کرو۔ بلدیاتی انتخاب ہو گئے، وہ کامی مک گیا، الیکشن اور 5 سال بعد آنے، اسا سیاسی نعرے لانے، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ لالا کے مل سی، پیپ مل سی، سکیم مل سی، لیکن اس نبی کے نعرے لگاؤ جو قبر میں بھی کام آئے، اس نبی کی نعتیں پڑھو جو قبر میں بھی آ کر اور نزا کے عالم میں آ گیا تو کام ہی ہو جائے گا۔ مل کر آواز آئے نا سب سے سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، میرے نبی کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہیں گے یا اللہ یہ ہماری گواہی دیں گے، یہ لوگ ہماری گواہی دیں گے، اللہ ہمیں بلائے گا، اللہ ہمیں بلائے گا۔ وہ ذرا اپنی عظمت تو سمجھو نا، آج قرآن کے جلسے میں آنے والوں ذرا اپنی شان تو سمجھو نا، اللہ ہمیں بلائے گا۔ او امت مصطفیٰ آؤ نا، ذرا آ جا کر تم بتاؤ نا، کیا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیا موسیٰ نے تبلیغ کی تھی نہ کی تھی؟ کیا اسحاق نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ کہیں گے اللہ سونیا ان نے تبلیغ بھی کی تھی، ان نے تیرا پیغام بھی پہنچایا تھا، ان نے توحید کی صدائیں بھی لگائی تھی۔ اللہ پوچھے گا وہ تمہیں کیسے پتا؟ نوح علیہ السلام تو بہت پہلے آئے ہیں، تمہیں کیسے پتا ان نے تبلیغ کی تھی؟ تمہیں کیسے پتا ابراہیم نے تبلیغ کی تھی؟ تمہیں کیسے پتا نوح نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے اللہ سونیا ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں اس نبی نے بتایا تھا کہ ایک نبی نوح بھی آیا تھا، ہمیں اس نبی نے بتایا ایک نبی ابراہیم بھی آیا تھا، ہمیں اس نبی نے بتایا ایک نبی اسماعیل بھی آیا تھا، ہمیں اس نبی نے بتایا اسحاق یعقوب ہارون الیاس بھی آئے تھے۔ اس نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان نے توحید کی دعوت دی ہے، ان نے لوگوں کو ایک ہی صدا پر لگایا ہے کہ لا الہ ارے سارے نبی توحید کی دعوت دینے والے، سارے نبی اللہ کی طرف بلانے والے، سارے نبی اللہ کی طرف لے جانے والے۔ شاہد کا ایک معنی یہ ہوا اللہ نے میرے نبی کو اپنی امت پر شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ میرے نبی ایک وہ کیسا منظر ہوگا جب ساری امتوں پر گواہ لائے جائیں گے۔ ادھر اب میرے آقا کی امت نوح علیہ السلام کی گواہی دے گی، ادھر میرے آقا کی امت سارے نبیوں کی گواہی دے گی۔ آخر میں اللہ میرے آمنہ کے لال کو بلائے گا، فرمائے گا سونیا ان ساروں کی گواہی ہو گئی ہے، اب ذرا تو گواہی دے تاکہ میں ان کی بات کی تصدیق کر لوں۔ پتا چلا اللہ نے میرے نبی کو شاہد بنا کر بھیجا ہے کہ میرے آقا اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ شاہد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے آقا نے مکے کے اندر کلمے کی دعوت دی، میرے آقا نے اللہ کی ذات اور صفات کی گواہی دی، میرے آقا
آقا نے مکے کے لوگوں کو بتایا، مکے والوں ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ان بتوں کو اللہ ماننا چھوڑ دو، ان بتوں کو اپنا خدا ماننا چھوڑ دو، تمہارا حاجت روا بھی اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا بھی اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے، تمہیں اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے میرے نبی کو جو شاہد بنایا، جب میرے آقا نے مکے میں تبلیغ کرنا شروع کی، جب میرے آقا نے مکے میں لا الہ کی صدائیں لگانا شروع کی، ارے یہ شاہد بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج میں آیا تقریر کرنے، ساؤنڈ بھی موجود ہے، مجمع بھی موجود ہے، کوئی منتا ترلے کر کے تو میں بلا لیا کام چل پیسی، لیکن اگر مجھے کوئی گڑالا میں انٹری نہ ہونے دے، میں آؤں یہاں پر پتھر مارے جائیں جی تو گل نہیں سننی، مزہ تے میں آکھا نہیں وہ میں گل کر کے جاسا۔ ابھی تو آج کل تو ہر بندہ کہتا ہے جی میں تو مبلغ ہوں، کون سا مشکل کام ہے، لوگ سننے والے ہیں، بندہ سنانے والا ہے، ساؤنڈ بھی موجود ہے، مووی بھی بن رہی ہے، خدمت بھی ہوتی ہے، لوگوں کو لنگر بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب میرے نبی کو فرمایا محبوب ہم نے تمہیں شاہد بنایا ہے، اور شاید اس بات پر بنایا کہ تم نے مکے کی وادیوں میں لا الہ کی صدائیں دینی، تم نے مکہ کی وادیوں میں بتانا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد صلی اللہ پڑھو لائے۔ اے میرے لجپال نبی، تو نے مکے کی وادیوں میں گواہی یہ دینی ہے کہ اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، پڑھو لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب ہماری محفل میں پیر صاحب تشریف لائے، ہم نے دل کی تھا گرانی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹھ جائیں تم احباب، مل کر آواز لا الہ اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ تو نے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے، تجھے میں نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، تو نے لوگوں کو میری طرف بلانا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا مکے والوں کو کہتے او مکے والوں آ جاؤ، تمہیں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادھر میرے آقا مکے کے بازار سے گزر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لا الہ کی صدائیں دے رہے ہیں۔ ادھر سے ابو جہل میرے آقا کی سونی سونی زلفوں میں مٹی ڈال رہا ہے، میرے آقا طائف کی وادیوں میں جا رہے ہیں، میرے آقا کو پتھر مارے جا رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے کلمے کی دعوت دینا نہیں چھوڑی ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے محبوبہ اس سے پہلے بھی میں لوگوں کا رب تھا، اس سے پہلے بھی میں نے کائنات کو بنایا تھا، میں نے کائنات کو تجھ سے پہلے تخلیق کیا تھا، لیکن میرے لجپال نبی جب سے تو نے توحید کی صدائیں لگانا شروع کی ہیں، ہر چیز نے لا الہ کی صدائیں دینا شروع کر دی ہیں۔ صرف مکے میں یہ لوگ ہی نہیں، پتھر بھی میرے آقا کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے، درخت بھی میرے آقا کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے، جنوں انس بھی میرے آقا کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے۔ رب نے فرمایا سونے محبوبہ اگر یہ لوگ تیری اس بات پر تیری بات کو تسلیم نہ کریں، اگر یہ تجھے لا الہ کی دعوت کو تسلیم نہ کریں، تو پریشان نہیں ہونا، تو غمگین نہیں ہونا، بس تو رب کی توحید بیان کرتا رہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اپنی سونی سونی زبان سے اعلان کر دے کہ قل هو اللہ احد۔ محبوبہ یہ ابو جہل نہ بولے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ابو لہب نہ بولے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ مکے والے نہ بولے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اے میری لجپال نبی تو اپنی زبان مبارک سے اعلان
کر دے قل هو اللہ احد، اے محبوبہ تو صرف میری توحید کی صدا لگا۔ یہ مکے والے تجھے نبی اور رسول مانے نہ مانے، یہ مکے والے تجھے میرا نبی مانے نہ مانے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہے تو رسول ہے۔ یہ مکے والے تجھے نبی مانے نہ مانے، میں رب ہو کر گواہی دوں گا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں گواہی دوں گا کہ یہ نبیوں میں سے ہے، میں گواہی دوں گا یہ رسولوں میں سے ہے۔ اے میرے لجپال نبی، تجھے میں نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، تجھے میں نے گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن جب تو اپنی زبان مبارک سے توحید کی دعوت دے گا، یہ عرش والے بھی ہل جائیں گے، یہ فرش والے بھی تیرا قرآن سن کر ہل جائیں گے۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا نے جو گواہی دی ہے وہ گواہی قرآن پڑھ کر دی ہے، میرے آقا نے قرآن سنا کر گواہی دی ہے۔ آج جلسہ دستار فضیلت میں آنے والوں، میرے نبی ایک دن تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے صحابی، جو ہی میرے آقا تشریف لائے، حضرت ابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ جو ہی حضرت ابی بن کعب نے میرے آقا کو دیکھا، آپ خاموش ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا، آج تو قرآن پڑھے میں قرآن سنوں۔ حضرت ابی کہنے لگے سونے بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازا دے کاجل والیا، یاسین دے سیرے والیا، ید اللہ دیاں ہتھاں والیا، مازا دیا کلہ والیا، میرے لجپال نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ نے لب کھولے ہمیں پتا چلا قرآن ہے۔ میں آپ کا امتی آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھ سکتا ہوں، میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے ابی، کیا تجھے نہیں پتا میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہوں، بلکہ میری شان یہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کہا یہ نبی جو بھی بولتا ہے اپنی طرف سے نہیں بولتا، بلکہ اسے تو وحی ہوتی ہے۔ اس لیے گولے کا تاجدار کہتا ہے او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دی کوڑی اور اسی کرے، او جدے منہ بچوں رب بولے، او دی کوڑی اور اسی کرے، او جدے منہ بچوں رب بولے۔ میرے آقا نے فرمایا او بھئی تو قرآن پڑھ، یہ اللہ کا حکم ہے جو بھئی قرآن پڑھے۔ او آج قرآن سینوں میں حفظ کرنے والوں، یہ نیریا شریف کے پیر صاحب بھی بیٹھے، ان سے پوچھنا ان کے آباء و اجداد نے اگر دل میں اس کے مصطفیٰ اتارا ہے تو لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا کر اتارا ہے۔ یہ قرآن ایسا ہے اگر یہ پتھروں کے سامنے پڑھا جائے وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں، جب ابو بکر صدیق مکے میں قرآن پڑھتے کافر بھی آ کر کہتے او یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو روکیے، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں ہماری عورتیں اسلام تو نہیں لائیں لیکن قرآن سن کر ہماری گھر کی عورتیں بھی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اس قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او بھئی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ عرش والے کا فیصلہ ہے۔ آج او بھئی قرآن پڑھے، آمنہ کا لال قرآن سنے۔ ابھی جبریل میرے پاس آئے، ان نے مجھے یہ عرض
کیا کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے آج ابئی سے آپ قرآن سنے نا، آج قرآن پڑھنے والوں، اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے والوں، تم عام لوگ نہیں ہو، تم وہ لوگ ہو جن کے گھروں کو آسمان والے اس طرح چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان پر گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو ہی ابئی نے یہ بات سنی آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ابئی روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے نا کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابئی سے قرآن سنیں؟ کیا میرا نام لیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابئی صرف تیرا نام نہیں لیا ہے، اللہ نے تیرے والد کا نام بھی لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کعب کے بیٹے ابئی سے محمد آپ قرآن سنیے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت ابئی بن کعب وجد میں آ جاتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او ابئی روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم مکے کے جاہل لوگ تھے، ہم مکے کی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ہم اپنی ماؤں کو مکے کے بازار میں بیچنے والے تھے، ہمارے معاشرے میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہم پانی پلانے پر ہماری نسلیں لڑائی کرتے کرتے دنیا سے چلی جاتی تھی، لیکن لجپال نبی یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری نسبت ہے، یہ تجھ سے تعلق کا صلہ ہے۔ آج ابئی فرش پر بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، عرش والا ابئی کا نام بھی لے رہا ہے، ابئی کے باپ کا نام بھی لے رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آقا غم شنا سے بھی تمہیں ہو۔ او قرآن پڑھنے والوں، او قرآن کی آیتیں پڑھنے والوں، ایک نبی کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، نبی کی غلامی میں آنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آقا غم شنا سے بھی تمہیں ہو، دل کے پاس سے بھی تمہیں ہو، دل کو راس بھی تمہیں ہو، آقا جی دل کے پاس بھی تمہیں ہو۔ تو آپ بھی پڑھ لینا یا نبی سادہ، مل کر آباد آئیں یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ ذرا مل کر آواز آئے نا، پیر صاحب کو بھی پتا چلے یہ مجمع جاگ رہا ہے، پتا چلے نبی کے غلام بیٹھے، اس لیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں۔ آمنہ کلال درود کا جواب بھی دیتا ہے، آمنہ کلال صرف جواب نہیں دیتا بلکہ کرم ہی فرماتا ہے۔ آج ہم یہاں سے اٹھیں، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں درود پڑھنے والوں، آمنہ کلال پر درود کے گجرے نچھاور کرنے والوں، تم یہاں پر درود پڑھتے ہو، نبی پر درود پڑھتے وقت اللہ تمہیں 29 فائدے اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ مل کر آواز ہے یا نبی سلام، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔
اور شاید کا تیسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں، شاید کا تیسرا معنی یہ بنتا ہے اللہ نے نبی کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ دنیا میں امور آخرت پر آپ کو شاہد بنایا ہے۔ میرے آقا کو پتا ہے کون جنت میں جائے گا، میرے آقا کو پتا ہے کون جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں آؤ تمہیں میں بتاؤں ابو بکر بھی جنتی ہے، او میرے غلاموں میں تمہیں بتاؤں عمر بھی جنتی ہے، او میرے غلاموں تمہیں میں بتاؤں عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بھی جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہے، سعید بن زید بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بھی جنتی ہے۔ میرے آقا مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قیامت کے احوال بتا رہے، مکے والوں کو بتا رہے، مدینے والوں کو بتا رہے، ہوں میں مکے میں بیٹھا ہوں میں مدینے میں بیٹھا، لیکن اللہ نے مجھے ایسی شانیں عطا کی ہیں، اللہ نے مجھے ایسا کمال عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا ہے، میں مدینے میں بیٹھ کر جنتی لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں اور قیامت تک جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے نام بھی جانتا ہوں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، پیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم نے ان کو بھی سننا ہے اور ان کا دیکھیں نا اولیاء کرام کا جو فیض ہے، یہ نیریاں شریف نے اس علاقے کو رنگ دیا۔ اس علاقے میں آپ ان کا فیض دیکھیں اور ان کے چہرے بھی نورانی، ان کے چینل بھی نور، سارا ہی نور ہے، اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی بھی نور ہے۔ ہاں جی، اس نبی کی بھی کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا میں نور چینل نہیں کہوں گا، سارے نور چینل ہی کہتے ہیں، تو جو نبی ہے اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں جی، ایک شعر رومی کشمیر کا پڑھ کر اپنی تقریر کا اختتام، کیونکہ مجھے وقت دیا گیا تھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں میرا سرکاری ٹائم ہوتا ہے جی گوجری کے اندر۔ اچھا جی نہ دو اشعار سے زیادہ انشاءاللہ۔ رب فرماتا ہے نا قرآن، اور یاد رکھیں یہ جو اولیاء کرام ہیں نا، ان کے جو اشعار ہیں، یہ مثنوی شریف کا آپ درس سنتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیا آپ قرآن نہیں سنتے، یہ سنتے، انہیں نہیں پتا کہ اولیاء کرام نے نا قرآن کی تشریح اور تفسیر اشعار کے اندر کی۔ رب کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضور عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ طور۔ ایک صحابی میرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئے، کہا میرے آقا کا اٹھنا بیٹھنا بتائیں، میرے آقا کا چلنا پھرنا بتائیں۔ آپ نے کہا صحابی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا ہاں قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا کانا خلق القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت بیان کر رہا ہے۔ رومی کشمیر فرمانے کے زیرا زبرا شدا مہدا سب شانی تیری ویچ آیا، شدا مہدا زیرا زبرا سب شانی تیری ویچ آیا، اما لوکا خبری نہ کوئی خاصا رمضان پایا، تلے او یار حوالے رب دے مل لو جاندی واری، اس ملنے نو تو یاد کرے سی روسی عمران ساری، تو کہہ رہی جی کہ صلی اللہ نبی
صلی علی محمد. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو صبح قیامت تک عروج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نیریہ شریف کی آستانے کو بھی قائم و دائم رکھے. یہاں پر مجیب صاحب، علامہ انصر صاحب، ان کی پوری ٹیم اس محبت کے ساتھ یہ محفل سجائی. اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمر میں، رزق میں، جان میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے گا.